بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم فإنه يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالعرض فطيبوا بها نفسا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گزشتہ جمعہ سے ہمارا موضوع اللہ رب العزت نے جو ایک محتم بالشان عظیم الشان عبادت قربانی کے نام سے ہم پر لازم فرمائی، اس سے متعلق چل رہا تھا. گزشتہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قربانی کے عمل کی طرف کس بلیغ انداز میں بلایا، دعوت دی، اور پھر اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا فوائد رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عمل کی عملی طور پر ترغیب اس امت کو ارشاد فرمائی جس عمل کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہر ایسا کام امت کو کر کے دکھایا تاکہ امت کو اس کام کے طریقے کی بھی تعلیم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قربانی لازم فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے. ہر سال آپ نے قربانی فرمائی، ہر سال، کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا. دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے قربانی کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے آپ کے اپنے عمل سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک قربانی پر اکتفا نہیں فرمایا، ایک قربانی پر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایک سے زائد قربانی کی رہی. تو آپ اپنے عمل سے جہاں ایک طرف امت کو یہ سمجھایا کہ قربانی ہمیشہ کرنے کا عمل ہے، اس لیے آپ نے اول تو اس کا ناغہ نہیں فرمایا بالکل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خادم رہے. چھوٹے بچے تھے، ابھی پردے کی عمر نہیں تھی. ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئیں. کہا یا رسول اللہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، بہت ادب والا احترام والا بچہ ہے، یہ میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے گھروں میں اس کو چھوڑ رہی ہوں. تو جوان ہونے تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تک جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھروں کے جو امور تھے ان کو بھی سر انجام دیا کرتے. تو ان سے زیادہ بہتر یہ بات اس امت کو بتانے اور سمجھانے والا کوئی دوسرا مرد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد تو تھی نہیں، گھر میں صرف ازواج مطہرات اور بنات خواتین ہیں. کوئی مرد اگر ایسا ہے جو اندر کی بات امت تک پہنچائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کیا تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر گھر کا گواہ اور کوئی نہیں. تو
تو وہ یہ گواہی دے رہے میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مقیم رہے، تو ان 10 سال میں کبھی آپ نے جتنی بار 10 سال میں ذوالحجہ کا مہینہ آیا اور قربانی کا دن آیا، یوم النحر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سال میں کبھی بھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا، کبھی۔ اب قربانی چونکہ گھر کے اندر فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قربانی کی پوری کیفیت بھی امت کو بتاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور کون سی جو ہے وہ نوع سے تھا، کس جانور کی آپ نے قربانی فرمائی، اس جانور کی شکل و صورت کیسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے لٹایا، اس کے پہلو پر اپنا گھٹنا مبارک رکھا، ذبح کرتے وقت کون سی دعا اور نیت کے کون سے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے، سب کچھ انہوں نے امت کو پہنچایا۔ تو ایک پکی گواہی ہے، پکی گواہی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، شریعت کا اصول ہے، شریعت کا اصول جو ہمارے ہاں علم دین کے اصول مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، جن کو پڑھ کے کوئی شخص عالم دین بنتا ہے کہ وہ آگے لوگوں کو دین کی تشریح اور تعبیر کرنے کے قابل ہو، اس میں ایک مسلم اصول ہے، پکا اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال اور افعال ایسے اختیار فرمائے اور ادا فرمائے جن میں امت کے لیے رخصت تھی کہ امت چاہے تو کبھی ان کو اختیار کر لے، چاہے تو کبھی ان کو ترک کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کبھی بھی دائمی طور پر اختیار نہیں فرمایا، کبھی، بلکہ ان کا ناغہ فرمایا ضرور، اور وہ ناغہ بھی علانیہ فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور خود اس چیز کی پابندی نہیں فرما رہے، ہمیشہ نہیں کر رہے، تو امت بھی اسے اپنے اوپر واجب نہ سمجھ لے، اور امت میں یہ بات اس طرح مشہور نہ ہو جائے کہ فلاں عمل واجب۔ بعض اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت معاف، جیسے آپ تہجد کی نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو 5 نمازیں فرض ہوئیں ان سے پہلے یہ تہجد کی نماز فرض تھی، آپ فرض کے طور پر اس کو پڑھا کرتے تھے، آپ کو حکم تھا، آپ کے لیے نفل نہیں تھی، تو اس وقت سے آپ کو اس کی عادت مبارکہ ہو گئی۔ ویسے بھی رات کی تاریکی میں اور آخر پہر میں عبادت کرنا ہر اللہ رب العزت کے محبوب اور مقرب بندے کے لیے بڑا پیارا عمل ہے، بڑا محبوب عمل ہے، اس کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ہو جانے کے بعد بھی اس کو ترک نہیں فرمایا، ہمیشہ کرتے، لیکن کبھی کبھار اس کا ناغہ فرمایا اور سامنے فرمایا۔ ازواج مطہرات نے بھی امت کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیا کر تاکہ امت اس کو اپنے اوپر واجب نہ سمجھ لے، اور کوئی امت کو یہ نہ کہے آگے چل کے کہ حضور نے چونکہ یہ کام ہمیشہ کیا، کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا تو یہ امت پر واجب ہو گیا، ایسی بات نہ ہو جائے تاکہ میری امت مشقت اور محنت میں نہ پڑ جائے۔ ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، نہیں اٹھ سکتا، کسی کو تھکاوٹ کی وجہ سے، کسی کو بیماری کی وجہ سے، کسی کو اور کسی عذر کی وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیشہ نہیں کر سکتا، تو ایک بات امت میں یہ نہ ہو جائے کہ ہمیشہ کے لیے واجب ہے تو لوگ جو ہے وہ اس کے لیے تکلیف اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرمائی، ایسے بہت سی مثالیں موجود، اور کئی اعمال کے بارے میں خود فرما دیا کہ اگر میری امت اس کو واجب نہ سمجھ لیتی تو میں ہمیشہ اس کو کرتا رہتا، یعنی اپنے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل بہت محبوب تھا اور آپ اس کو کبھی ترک نہیں فرمانا چاہتے تھے، لیکن صرف اس مصلحت سے ترک فرمایا کہ میری امت پر بوجھ نہ پڑ جائے، امت پر آسانی اور راحت فرما دے۔ تو اب سوچیے اگر قربانی کے معاملے میں بھی رخصت ہوتی شریعت میں، جیسے ایک عام بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ قربانی ہمیشہ واجب نہیں ہے، ہمیشہ ضروری نہیں ہے، اور ہر صاحب استطاعت فرد پر ضروری نہیں ہے، گھر میں ایک بندہ کر لے سب کی طرف جو جائے، یہ مختلف باتیں جو امت کے اندر پھیلائی جا رہی تاکہ ان کے ذہن میں قربانی کا یہ پہلو، قربانی تو رہے بس، لیکن اس طرح رہے کہ کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، نہ کیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس عمل میں بھی رخصت کا یہ پہلو شریعت کے ہاں ملحوظ ہوتا اور امت کے لیے یہ آسانی پیش نظر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی عادت کے مطابق اس کا بھی کبھی ناغہ فرما دیتے اور علانیہ فرماتے، سب لوگ دیکھتے کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم النحر ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ قربانی فرماتے رہے، اس بار انہوں نے قربانی نہیں فرمائی. یہ بات نقل ہوتی باقاعدہ. لیکن یہاں گھر کے خادم، گھر کے بھیدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی استعمال کی چیزیں بھی جن کے ہاں جو ان کی اس میں نگرانی میں رہتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لے کر استعمال فرمایا کرتے تھے، گواہی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، آپ نے کبھی بھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا، کبھی بھی. آپ اگر اصول شریعت پر غور فرمائیں تو یہ ایک پکی دلیل ہے، اس بات کی پکی دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو واجب سمجھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو واجب قرار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بلا ناغہ اس عمل کو دوام کے ساتھ اختیار فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہو گئی اس امت کے لیے کہ قربانی کا عمل ہر شخص کے لیے واجب ہے. اور جیسے حضور نے اس کا ناغہ نہیں فرمایا، جیسے کسی مسلمان کے لیے روانی جس پر اللہ رب العزت نے اس کی شرائط پوری فرما دی، اس مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ قربانی کرے، جتنی اس کی زندگی ہر سال وہ قربانی کرے، اس لیے کہ پچھلے سال کی قربانی آندہ سال قربانی کا بدل نہیں ہو سکتی. ایک بات تو حضور نے یہ سمجھا دی اپنے عمل سے. دوسری بات کہ گھر میں ایک قربانی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی اپنے عمل سے رد فرما دی، اپنے عمل سے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کی بیٹی تھی، کو فرمایا یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتکی. گھر میں جانور ذبح ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ کمرے میں مت بیٹھی رہو، باہر نکل کے جہاں تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہے، تمہاری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، وہاں جاؤ اور اس کو دیکھو کہ تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہے. اور پھر اس کی حکمت ارشاد فرمائے فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِّن دَمِهَا، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے، مغفرت فرما دیں گے. تو بندہ اس وقت میں حاضر ہو جب اللہ رب العزت کی ایسی رحمت اس پر نازل ہونے والی ہے. اور اس رحمت کا سبب کیا چیز بن رہی ہے اس وقت؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت جو رحمت کا اور مغفرت کا اتنا بڑا انعام اس بندے کو ملنے والا ہے، اس کا سبب کیا چیز بن رہی ہے کہ اس کی طرف سے جو قربانی ہو رہی ہے، اس قربانی کا خون ابھی زمین پر گرنے والا ہے، تو اس سبب کے پاس خود بھی حاضر رہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں چونکہ ان کی طبیعت میں حیا کا بہت غلبہ تھا، حیا کا بہت غلبہ تھا، غیر محرم کے تو تصور ہی نہیں تھا کہ کبھی اس کے سامنے وہ گھر سے باہر پردے میں بھی نکل جائیں. جہاں اپنے محارم مرد بھی موجود ہوتے وہاں بھی زیادہ وقت جانے سے بیٹھنے سے وہ گریز فرمایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حیا کا مادہ بہت زیادہ ان کے اندر رکھا ہوا. تو اب گھر میں جانور ذبح ہو رہا ہے، لازم بات ہے یا تو حضور فرما رہے ہیں یا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح فرما رہے ہوں گے، گھر کے اندر ہو رہا ہے، وہ پھر بھی کمرے میں بیٹھی ہوئی اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور جہاں تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں جاؤ اور اسے جا کر دیکھو، اس لیے کہ تمہارے لیے مغفرت کا سامان ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ وہاں جا کر کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھا رہے ہیں کہ وہاں جا کر فاطمہ اللہ تعالیٰ سے تجدید عہد کرو اور کہو یا اللہ میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب کچھ آپ کے لیے. اللہ رب العزت کے ذات اپنی توحید کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے عہد کو تازہ کرو، اپنی نیت کو تازہ کرو. تمہارے عمل کے ساتھ تمہاری نیت بھی اللہ رب العزت کی طرف جائے تازہ. اور یہ الکلمات وہاں جا کر کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک قربانی نہیں ہو رہی کہ حضور کی طرف سے ہو رہی ہے، بس باقی کوئی نہیں کرتا. اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات کیسے رہتے تھے ساری امت کو پتہ ہے، ساری امت کو کتنا فقر اور فاقہ تھا ان کے گھر میں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کے کہ یا رسول اللہ گھر کی ساری محنت اور مشقت بھی خود اٹھانا پڑتی ہے، ساری محنت اور مشقت.
تو خادم کا اور غلام کا تقاضا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں تقسیم فرما رہے تھے، اپنی پیاری بیٹی کو وہ بھی نہیں دیا، ان کے لیے مشقت کو ہی پسند فرمایا۔ تو کبھی کوئی ایسا نقل نہیں ملے گی آپ کو کہیں بھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ساری امت کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے کتنے دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، امت میں کس کو نہیں معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے کتنے دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقے ہوتے تھے، اور فاقے کے ایسے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتے تھے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلتا تھا۔ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر فوراً اپنے گھر واپس دوڑ کر کے بیوی کو جا کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے وقت سے مجھے بھوکے لگ رہے ہیں کہ بھوک کے آثار اور فاقے کے آثار آپ کے چہرہ مبارک پر آیا ہوں گے، تم جلدی سے کھانا تیار کرو، میں حضور کو کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ کس طرح کے فاقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور مال جمع کر کے رکھنے کا تصور قطعاً محال بات ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی گزری ہو، ایک رات کہ آپ اس حال میں سوئے ہوں، بستر پر تشریف لے گئے ہوں کہ آپ کی ملکیت میں کچھ مال باقی۔ ایک بار ہزاروں کی تعداد میں درہم و دینار صدقہ کے، غنیمت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے بیت المال میں۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ سب تقسیم کرو، بس فقراء میں بانٹو، ختم کرو ان کو۔ اب وہ لگے تقسیم کرنے میں لگے۔ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد مسجد سے اپنے گھر حجرہ مبارک تشریف لے جانے لگے، ان کو بلا کے پوچھا کہ بلال سب کچھ خرچ ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہو گیا، ایک درہم، ایک سکہ جو چاندی کا ہوتا ہے یہ باقی رہ گیا، کوئی مستحق ملا نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں گھر پہ جاتے جاتے مسجد میں بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے، کہا کہ جاؤ اس کو تقسیم کر کے آؤ ورنہ ہم رات کو سو نہیں سکیں گے۔ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں مال باقی اور آپ کو نیند آ جائے، پر میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت بلال رات کے وقت گئے، وہ درہم لے کے کسی کا جا کے خود دروازہ بجایا کہ رات کو اب کون آئے گا لینے کے لیے، خود جا کے کسی کا دروازہ بجا کے اس کو دے آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بھی خرچ ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوشی خوشی اپنے گھر تشریف لے گئے کہ راحت ہو گئی، بھی مال باقی نہیں رہا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال بھی ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہوتا، سب کو پتا ہے، اور وہ جو پیاری بیٹی کی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا بھی ساری امت کو پتا ہے کہ مال نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ قربانی ہو رہی ہے، قربانی ہو رہی ہے اس کے باوجود۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے، اپنے اہل بیت کے عمل سے اس امت کو کیا تعلیم ارشاد فرما کے جا رہے ہیں؟ ایک آدمی جس کے پاس وہ کبھی صاحب نصاب ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی ممکن ہی نہیں کہ وہ کبھی صاحب نصاب ہو جائے۔ صاحب نصاب وہ آدمی ہوتا ہے جس کی ملکیت میں کچھ مال باقی رہتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تو وہ ہے جہاں مال آتا ہی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک وہ ہے جہاں مال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بھی آتا ہے، لیکن ایک رات نہیں گزار سکتا۔ اس گھر میں اور اس ملکیت میں مال کو رات گزارنا منع ہے کہ وہ اس گھر میں اور اس ملکیت میں مال رات گزار لے، نہیں ہو سکتا، چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قربانی کا عمل ہر سال ہو رہا ہے، ہر سال پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پورے شوق اور جذبے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک نہیں ہو رہا، واجب پر نہیں رک رہے، بلکہ اس سے آگے اللہ رب العزت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، قربانی ایسا بڑا عمل ہے، ایسا بڑا عمل کہ اگر بندے کے پاس استطاعت نہ ہو، نصاب نہ ہو، تب بھی وہ اس سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کرے، تب بھی وہ کوشش کرے، فقر و فاقہ ہے تب بھی کوشش کرے کہ ایک خاص دن ہے، اس دن کا ایک خاص عمل ہے، اللہ رب العزت کے لیے وہ عمل آج ضرور ہو جانے چاہیے، جیسے تیسے بھی اس عمل کو کرے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ نصاب نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ناغہ نہیں ہو رہا۔ تو جن کو اللہ نے دیا ہو ان کے لیے کتنی سخت بات ہے، ان پر تو واجب ہے، اللہ نے واجب کیا ہو۔ اب مسلمانوں کو یہ بات دماغ میں بٹھا کے جی واجب نہیں ہے، کرو کرو اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری زندگی کر رہے ہیں، یہ کام فلاں پہ خرچ کر دو، فلاں پہ خرچ کر دو، فلاں پہ خرچ کر دو۔ آپ فقراء و مساکین کی بات کرتے ہیں، اس پوری امت میں
میں اگر قسم کھا کر بھی کہوں آج اس وقت میں بیٹھا قسم کھا مجھے یقین ہے کہ میری وہ قسم جھوٹی نہیں ہوگی، اس پوری امت میں صفہ کے طالب علموں سے زیادہ محتاج اور مسکین شخص آج روئے زمین پر ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا، ایک بھی۔ جو صفہ کے جو طلبہ اور مجاہدین مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے، جن کا نہ کوئی گھر بار نہ کوئی آگا پیچھا کچھ بھی نہیں، نہ ان کا کوئی معاش کا ذریعہ، اور وہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں کہ حضور کے پاس کچھ آئے گا تو وہ بیچارے کھا لیں گے، اگر حضور کو فاقہ ہے ان کو بھی فاقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ وسعت موجود ہے تو ان کے پیٹ میں بھی کچھ چلا جائے گا، اگر حضور کے پاس موجود نہیں ان کا بھی فاقہ ہے، یا کوئی مسلمان اپنے گھر سے لے آئے گا لا کے ان کو کھلا دے گا۔ اس سے زیادہ فقیر اور مسکین جتنے وہ لوگ تھے، اس لیے کہ آج کوئی آدمی ابھی اس کو فقر اور مسکنت دور نظر آ رہی ہو کہ میں فقیر ہو جاؤں، فوراً مانگنے نکل جاتا ہے، فوراً لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اپنی ضرورت ظاہر کر دیتا ہے، ابھی اس کو صرف خطرہ ہے کہ میرے پاس قلت ہو جائے گی۔ حقیقی معنی میں ایسا مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جس کے ابھی کھانا کھا لیا دوپہر کا، رات کے کھانے کا کوئی کسی قسم کا انتظام اس کے پاس موجود نہیں، قطعاً نہ ایک پیسہ دھیلا ایسا ہے جس سے اس کو یہ ہو کہ رات کو کوئی بھی ایسی چیز لے کر کھا لوں گا جس سے میری جان بچ جائے۔ مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے۔ پوری امت میں گم جائیں آج آپ کو ایسا کوئی مسکین ملے گا؟ بہت مشکل ہے کہ کوئی ملے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گھر مبارک کا دروازہ کھولتے، باہر ان مسکینوں کا پورا ایک ہجوم تھا، مجمع لگا ہوا تھا، 70-80 کی تعداد میں تو ہمیشہ رہتے تھے، کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کہ ان مسکینوں کو کھانا کھلانا زیادہ ثواب ہے قربانی کرنے سے، اور وہ مسکین تو ایسے تھے جن کی ذمہ داری بھی کس پر تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا تھا، وہ حضور کے عیال تھے، آپ کی ذمہ داری میں یہ بات تھی کہ اللہ آپ کو کچھ دے تو آپ ان کو کھلائیں۔ وہ مسکین آپ کے دروازے پر ہیں اور آپ اتنے فاصلے پر ہیں، بس آپ دروازہ کھولیں گے تو آپ کے سامنے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما رہے ہیں بھئی مسکینوں کو کھلانے کے لیے پورا سال، اور یہ قربانی بھی آپ مسکینوں کو کھلا دیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ یہ قربانی کر کے بھوکوں کو ہی کھانا کھلا دیں، آپ کس نے منع کیا؟ لیکن آ کے قربانی کا گلا کاٹ کے یہ کہنا کہ قربانی نہ کرو اب یہ کام کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹانے کی کوشش اور اس سے دور کرنے کی بات ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ نہ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ نصاب نہیں ہے کبھی بھی، باوجود اس کے کہ مساکین کا مجمع ہے آپ کے دروازے پر، باوجود اس کے کہ ان سارے سینکڑوں لوگوں کی ذمہ داری نان نفقے کی آپ پر ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما رہے ہیں، اور ہمیشہ فرما رہے ہیں، ناغہ نہیں فرما رہے۔ اور آپ کے اہل بیت اطہار بھی جو عادی ہے اس چیز کے کہ زندگی کے زیادہ ایام فقر اور فاقے میں گزریں گے، کم دن ایسے ہوں گے، کم دن جو انگلیوں پر گنے جا سکے گے جن دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی پیٹ بھر کے روٹی کھا لیتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری امت کے لیے وسعت کی دعائیں فرمائی، راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے وسعت مانگ رہے رزق کی، اور اپنے اہل بیت کے لیے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد یعنی میرے اہل بیت کا رزق اتنا بنا دے، قوت کہتے ہیں اتنا کھانا جس سے کوئی آدمی بس جس کو کھا لے تو مرے نہ، بس زندہ رہ جائے، سد رمق جسے کہا جائے۔ خود اپنے اہل بیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز پسند فرما رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ دعا ہو رہی کہ یا اللہ ان کا رزق بھی، یہ ظاہری جو رزق ہے دنیا کا، یہ مال ان کا بڑھے ہی نہ۔ اس کے باوجود اہل بیت میں بھی قربانی ہو رہی ہے۔ اور اگلی بات اس سے بھی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے ساتھ نفل قربانی فرما رہے ہیں، نفل قربانی۔ امت کو کیا تعلیم ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کو دینے کا معاملہ ہے تو واجب تک نہ ٹھہر جاؤ، اللہ کو دینے کا معاملہ ہے تو بس ذمہ داری تک نہ ٹھہر جاؤ کہ اتنی ذمہ داری تھی پوری ہو گئی، اللہ کو دینے کا معاملہ ہے آگے بڑھو، اللہ کو دینے کا معاملہ ہے سبقت کرو، اللہ کو دینے کا معاملہ ہے ڈیوٹی سے آگے نکلو، صرف ڈیوٹی تک نہ کھڑے رہو کہ یہ واجب ہے، ڈیوٹی ہے، بس یہاں تک ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب دے رہے ہیں، تم بھی اللہ رب العزت کے لیے کبھی اپنا حساب کتاب توڑو اور اس سے آگے نکلو۔
اور بہترین جانور کی قربانی. عید کا جوڑا خریدنے جائیں گے تو ساری دکان میں سب سے جو مہنگی چیز ہوگی اسی پر ہاتھ رکھیں گے. بھی جیب میں پیسے ہیں تو سستے والے پر قناعت نہیں ہے. جوتا لینے جائیں تو سستے والے پر قناعت نہیں ہے. موبائل لینے جائیں تو سستے والے پر قناعت نہیں. قربانی کا پتہ کرنا ہے پورے شہر میں پھر پھر کے فون کر کر کے کہ سب سے سستا حصہ کہاں ہوتا ہے, سب سے سستا, سب سے کم پیسوں والا. منڈی جانا ہے تو سب سے کم قیمت والے جانور خریدنے کے لیے وہ جگہ تلاش کرنی جہاں سستے جانور کھڑے ہوں, خود اگر خرید رہے ہیں. اور اگر کہیں مشترکہ قربانی میں تو پوری کوشش ہر طرف پتہ کر کر کے بھی سب سے سستا کہاں ہے, سب سے سستا, وہاں جا کے حصہ ڈال دینا اور آ جاتا. اب گھر میں سو رہے مزے سے, نہ خود کوئی قربانی کی فکر, نہ خود کوئی قربانی کا جذبہ, نہ شوق. اللہ کے بندوں کہیں اجتماعی قربانی میں بھی ہے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باحیا بیٹی کو فرما رہے اپنی قربانی پر حاضر ہو, کم از کم وہاں جاؤ تو صحیح, وہاں تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. وہاں تمہاری طرف سے خون گر رہا ہے, یہ خون کا قطرہ گرنے پر اللہ رب العزت کی رحمت آسمان سے آ رہی ہے. اور جہاں رحمت نازل ہو رہی ہے وہاں بندہ موجود ہی نہیں, غیر حاضر, گھر میں خراٹے مار رہا ہے میری قربانی کہیں ہو گئی. ہو بھی رہی ہے تو ایسے ہی بس جیسے سر سے ٹالنے والی بات ہے کہ کہیں اور ہو جائے, سستی سے سستی ترین ہو جائے, بس جان چھوٹ جائے, نکل جائے کہیں سے بس. اور واجب سے زیادہ اللہ رب العزت کو دینے کا تو تصور بھی مسلمانوں نے اپنے ایمان سے ہی نکال دیا, اپنے اعمال سے ہی نکال دیا کہ بس یہ اتنی ذمہ داری ہے, بس اسی کو پورا کرنا. باقی دنیا کے ہر کام میں انسان ضرورت سے آگے, ضرورت سے آگے, ضرورت سے آگے, سوچ بھی ضرورت سے آگے. اور یہاں پر بس اگر ہے بھی تو بس توفیق کا دروازہ خود اپنے اوپر اس قدر بند کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ عائشہ, یہ جو یوم النحر قربانی کا دن ہے, اللہ رب العزت کے ہاں کسی شخص کا کوئی عمل, حتیٰ کہ ایک روایت میں آیا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد بھی, فرمایا جہاد بھی. صرف اس مجاہد کا استثناء فرمایا, صرف اس مجاہد کا کہ یہ جو اس دن ایسی لڑائی لڑے کہ اس میں شہید ہو جائے. اس کے علاوہ ورنہ اس کا عمل بھی نہیں اس شخص کے عمل کے برابر ہو سکتا جو آج اللہ رب العزت کے لیے جانور کا خون بہائے گا, اس کے گلے پر چھری چلائے گا. اب جب یہ پتا ہو کہ یہ خون بہانے کا عمل آج کے دن کا سب سے افضل عمل ہے, آج کے دن کا سب سے اونچا عمل ہے, آج کے دن کا اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے, تو بندہ سارے کام چھوڑ کے جتنا زیادہ ہو سکے یہی کام کرے, یہی کام. اپنا جانور خود ذبح کرے. اول تو مسلمان کو اچھا عمل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے خادم میسر تھے یہ سارا کام کرنے کے, لیکن اپنے جانور کو خود لٹایا, خود اس کے پہلو پر اپنا گھٹنا رکھ کے اس کو دبایا, خود اس کا کسی سے مدد بھی نہیں لے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اکیلے اپنے جانور کو لٹا کے ذبح فرما رہے. اس امت کو تعلیم ہے کہ اصل تو سنت یہ ہے کہ ہر آدمی خود یہ کام کرے. میں نہیں کر سکتا, چلو تو کوئی اور کر رہا ہے اس کی طرف سے, تو کم از کم اس پہ حاضر تو رہے. اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جانور خود نہیں ذبح فرما رہی, ان کی طرف سے کوئی اور ذبح کر رہا ہے ان کی قربانی کو, تو حضور ان کو فرما رہے ہیں کہ فاطمہ وہاں موجود رہو تاکہ اللہ رب العزت کی جو رحمت اس وقت میں نازل ہو رہی ہے وہ تم پر براہ راست نازل ہو, اور وہاں پر موجود رہو. کم از کم اتنا کرے مسلمان کہ اپنی قربانی پر موجود تو رہے. اور پھر جتنا زیادہ اس کی طرف سے, آج وہ سارا دن نوافل پڑھے, آج اور کتنے بھی نیکی کے کام کرے, اللہ رب العزت کے ہاں وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہو سکتا جتنا اس کی طرف سے خون بہے. تو کوشش کرے کہ اس کی طرف سے زیادہ خون بہے. اللہ نے ایک جانور سے زیادہ کی استطاعت دی ہے تو زیادہ جانوروں کا خون اس کی طرف سے بہہ جائے تاکہ اس دن کے افضل ترین عمل کا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قربانی فرماتے رہے, 10 سال صحابہ کرام, اس کے آخری حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری قربانی تھی, اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے بھی واضح مل چکے تھے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے, اور آپ نے صحابہ کرام میں بھی اس چیز کا اعلان فرما دیا. سمجھنے والے سمجھ بھی گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. تو اس دن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دیکھی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ یوم النحر اب اس دنیا میں میرے پاس نہیں آنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے 60 اونٹ نہر فرمائے اس دن, 60 اونٹ خود دستے مبارک. اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے 200 اونٹ جو آپ نے مختص فرمائے کہ یہ
آپ اپنی طرف سے یعنی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اتنی بڑی، اللہ رب العزت جیسے جیسے وسعت فرماتے جا رہے ہیں قربانی کا عمل بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 2 جانور کے معمول سے شروع ہو رہا ہے اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 10ویں سال میں 200 جانور اپنی قربانی کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی جائے گی۔ تو ان میں سے 60 جانوروں کو حضور نے خود اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ وہ خود کریں، دوسرے صحابہ سے کروائیں، تو باقی سب لوگ مل کے ان جانوروں کو نہر کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بات کیا سمجھا رہے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے اللہ رب العزت کی طرف جانے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، قربانی کا عمل کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ بندہ بھی اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اس کی عمر اس کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، تو وہ اس عمل کو بھی زیادہ کر رہا ہے جو اسے اللہ رب العزت کے بہت قریب کر دینے والا عمل ہے۔ تو 2 سے جو قربانی شروع فرمائی ہے، 10 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے 200 تک پہنچا کر پھر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ امت کو اس چیز کی تعلیم ہو رہی کہ اللہ کے بندو، اللہ تمہاری عمر بڑھا رہا ہے، اللہ تمہارا رزق بڑھا ہے، تم اللہ کی خاطر قربانی بڑھاؤ، اللہ کی خاطر یہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، اس کو زیادہ کرو، اس کا شوق اپنے اندر زیادہ کرو، اس کا شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف امت کو اپنے ہر عمل سے یہ بات سمجھا رہے، ہر عمل سے یہ بات سمجھا رہے، اور جس طریقے سے آپ اس امت کو اس کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وعید کا انداز بھی اختیار فرما لیا کہ جو آدمی باوجود وسعت کے اللہ کی خاطر یہ عمل نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آیا کرے۔ یہ ایک ڈانٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک عتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ایک امتی کو حضور اپنی زبان سے ایک بات اتنی شدت کے ساتھ سمجھا رہے ہوں، اپنے عمل سے ایک بات اتنی شدت کے ساتھ سمجھا رہے ہوں، اپنے اہل بیت کا عمل ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنا شوق، اپنا جذبہ، اپنی ترغیب، ہر چیز اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ غفلت کرتا ہے اور وہ یہ عمل نہیں کرتا۔ فرمایا کہ وہ اس قابل نہیں کہ عید کے دن، اس خوشی والے دن، اس رحمت والے دن مسلمانوں کے ساتھ کھڑا بھی ہو، ایسا نہ اس کی وجہ سے بھی دوسرے مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے، ایسا برا انسان ہو گیا۔ تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا آدمی تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے، مسجد کے قریب بھی نہ ہے۔ اب سونا پڑا ہے، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مردوں سے زیادہ خواتین کے لیے بہت مسئلہ ہے قربانی کا۔ خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے گھروں میں عموماً، بہت کم حیثیت کے بھی گھرانے ہوں، خواتین کے پاس زیور ضرور ہوتا ہے۔ یہ زیور تو طے کر کے رکھا ہوتا ہے بالکل کہ اس کو تو بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الا ماشاء اللہ، اس کو تو جہنم کا انگارہ ہی بنانا ہے ساری زندگی۔ اب ہر سال اس زیور کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کوئی بولتے کہتے ہیں ہمارے پاس کون سا مال ہے کہ زکوٰۃ دیں، یہ زیور ہی اصل مال ہے، سونا اصل مال تو سونا ہے۔ یہ مردوں کے ہاتھ میں جو مال گھومتا پھرتا رہتا ہے سارا دن، یہ کاغذ کے نوٹ اور چیک اور یہ ساری چیزیں، کریڈٹ کارڈ، ان میں سے کوئی چیز اصل مال نہیں ہے، یہ سب نقلی مال ہیں۔ شریعت کی نظر میں جو اصل مال، جس چیز کو اللہ رب العزت نے مال ہونے کی حیثیت سے پیدا فرمایا دنیا میں، وہ سونا اور چاندی اصل مال یہ، اور وہ عورتوں کے پاس۔ اب سال میں جب اس کی زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو ہمارے پاس کون سے پیسے ہیں کہ زکوٰۃ دیں، یہ جہنم کا انگارہ بنتا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ مردوں پر اگر نصاب کا اور ان چیزوں کا حساب کتاب لگایا جائے تو بہت سے مرد شاید قربانی کے وجوب سے بچ جاتے ہوں، لیکن عورتوں پر قربانی ضرور آتی ہے جن کے پاس زیور رکھا ہوا گھر میں، ضرورت سے زائد چیزیں اتنی رکھی ہوتی ہیں۔ شادی میں عورتیں لے کے آتی ہیں، 40 سال 50 سال بعد شادی کے مر رہی ہیں، وہ چیز صندوق سے نہیں نکلی۔ وہ کپڑے آئے تھے جہیز کے، وہ بوڑھی ہو کے مر رہی، وہ صندوق میں پڑے ہوئے۔ برتن آئے تھے، بوڑھیا ہو کے دنیا سے جاری، منہ میں ایک دانت نہیں ہے، ماں باپ کے دیے ہوئے زیور پڑے ہوئے، یہ ساری چیزیں پڑی۔ شریعت میں یہ سب چیزیں جو محفوظ کر کے رکھی استعمال نہیں کی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں نصاب کے مال میں شمار ہوتی ہیں، جو قربانی کا نصاب ہے اس میں۔ اب ان ساری چیزوں کا اگر حساب لگائیں تو کسی کے پاس اگر گھر میں سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، نقد محفوظ کیے ہوئے مال کی شکل میں، کہیں ڈالی ہوئی کمیٹی کی شکل میں، اور گھر میں پڑے ہوئے ایسے ساز و سامان کی شکل میں جو استعمال نہیں ہو رہا، کبھی بھی پورا سال استعمال نہیں ہو رہا،
استعمال میں نہیں آ رہا، نہ اپنی ذات کے لیے نہ مہمانوں کے لیے، کسی کے بھی نہیں، بس وہ ایک اثاثے کے طور پر اور نشانی کے طور پر پڑا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں کا مجموعہ نصاب اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے، جس مرد اور عورت کے پاس بھی، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ کہ وہ اللہ رب العزت کی خاطر ایک جانور، چھوٹا جانور ہو تو پورا جانور، بکری یا بھیڑ ہے، اور اگر بڑے جانور میں تو حصہ، گائے بھینس میں اونٹ میں ایک حصہ، اللہ کی خاطر اس پر یوم النہر میں قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، بالکل متعین۔ اور جو گھر میں غیر شادی شدہ افراد ہوں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بھی ان کا اپنا گھر بار نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بھی اس طرح کے ساز و سامان، کوئی چیزیں، ان کی اتنا مال، اتنا ضرورت سے زائد سامان، کوئی بھی ایسی چیز جو استعمال میں نہیں ہے یا نقد مال کی شکل میں کہیں بھی، بھائی اتنا مال ان کے پاس محفوظ پڑا ہوا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ قربانی جو ہے وہ شادی شدہ لوگوں پر یا اپنے گھر وال پر آتی ہے۔ جس کے پاس نصاب موجود ہے اس پر یہ قربانی لازمی ہے۔ اب گھر میں جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہوں گے، سب لوگوں پر قربانی واجب ہے اللہ رب العزت کے۔ اب خود ہر مسلمان اپنی اس چیز کا جائزہ لے لیں کہ کون کون سے مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال اس قدر نصاب کے طور پر موجود ہے، تو ان پر تو یہ قربانی واجب ہے، ان کے لیے اس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور جن کے ہاں بس سرکل چلتا رہتا ہے، کچھ رکتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی خاطر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے اس یوم النہر کی کمائی سے محروم نہ رہیں، کمائی سے محروم نہ، اس لیے کہ کوئی عمل بھی کسی انسان کا یہ دن گزر جائے گا تو بس وہ لوگ بہت بڑے مقام اور مرتبے والے ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر اس دن یہ محبت والا اور اس دن یہ اللہ رب العزت کے قرب والا عمل کر لی۔ اور جنہیں اللہ رب العزت نے ایک سے زائد کی استطاعت دی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دائمی سنت کو ادا کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر قربانی فرمائی اور کبھی واجب قربانی پر اکتفا نہیں فرمائی، کبھی بھی، ہمیشہ اس کے ساتھ نفل قربانی کو جوڑا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واجب جانور کے ساتھ ایک جانور اور ذبح فرما رہے، یا اللہ یہ میرے آل کی طرف سے، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر رہے تھے، یہ بھی سمجھا رہے کہ مسلمانوں اس میں واجب تک نہ رہو، اس کے نفل طریقے کو بھی اپناؤ اور اس کو اختیار کرو۔ تو یہ قربانی کا جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملا، آج اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے کوشش کی کہ ہو جائے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ امت میں زندہ ہو۔ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ترغیب کے بعد، میں پچھلے جمعے میں بھی یہ بات آخر میں عرض کی تھی کہ آخری لفظ جو فرمایا وہ کیا ہے؟ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اللہ کے بندو خوشی سے قربانی کیا کرو، خوشی سے، کہ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تم سے، تمہارے اس گھٹیا بیکار مال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے، اور اس کو اللہ رب العزت اتنی اہمیت اور اتنی عظمت دے رہے کہ ایک چھوٹا سا جانور تم ذبح کرو گے اللہ کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ اس نے ایسا نظام اس عمل کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا کہ وَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اللہ رب العزت اس کا خون بھی محفوظ فرما دیں گے، اللہ رب العزت اس کے بال بھی، اس کا کھر بھی، اس کا سر بھی، اس کے سینگ بھی، اللہ رب العزت ہر چیز تمہارے لیے اس کو محفوظ فرما دے۔ تمہارے گھٹیا سے مال کو اللہ رب العزت نے یہ عزت اور عظمت بخشی ہے، تو میں اس کے شکرانے میں فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا بہت خوشی سے قربانی کیا کروں۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خوشی سے قربانی کریں، اپنی واجب قربانی ادا کریں، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر نفل قربانیاں اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں، اور امت کے ان افراد تک پہنچائیں جن لوگوں کے پیٹ میں جانے والا لقمہ ہی جو ہے قیامت کے دن یقینی طور پر ایک مسلمان کے لیے جہنم سے آڑ اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسے کاموں پر لگ جائے جن کاموں میں کسی معمولی سی شمولیت سے بھی، جہاد ایسا عمل ہے، مجاہدین کی خدمت، مجاہدین کو کھلانا، مجاہدین کی کہ پیٹ تک لقمہ پہنچا دینا، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجاہد کے لیے، جہاد کے لیے پوری کھجور کا دانہ نہیں، آدھا دانہ بھی کھجور کا دے دیا، اللہ رب العزت اس کے لیے بھی اس کو جہنم سے آڑ بنا دیں گے۔ تقوا النار ولو بشق تمرۃ، تمر کا، کھجور کا آدھا حصہ کاٹ کے وہ دے دیا کہ اس کو اللہ کے راستے کا کوئی مجاہد کھا لے، فرمایا وہ بھی اس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اللہ رب العزت نے نفل قربانی کی توفیق دی اور مجاہدین کو بھیج دی، وہ کھا لیں گے انشاءاللہ، تو بس پھر اس دن، عید کے دن، پھر آپ سب سے زیادہ مزے کی نیند سوئیں، سب سے زیادہ سکون کے ساتھ سوئیں کہ اللہ رب العزت نے بہت اونچے عمل کی توفیق عطا فرما دی۔ بس شکر ادا کر لیں اللہ رب العزت کا اور آرام فرمائیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو شوق والی قربانی نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر پورا عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔